میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ آپ بہت زیادہ سبحان اللہ کہتے رہے، بولتے رہے۔ میں یہ عزیزم حافظ مصعب حسین فاروقی، اللہ انہیں بھی خوش رکھے، بڑا خوبصورت انداز میں سنایا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، بس صرف اتنا مجھے بتا دیجئے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی، وہ سمجھ آ گئی، تاکہ میں اگلی بات کر سکوں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے۔ شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نابلد وہ ہے۔ حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ مجھے جو بھی ضرورت، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساتھ کا گواہ تو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو۔ بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوح کے لاریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو۔ ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے یاد ریاضت کا گواہ تو۔ سالے سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو۔ ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو۔ ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریہ کی طوالت کا گواہ تو۔ بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو۔ موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو۔ یوشع کا جہد تھا تیرے حکم کے تابع، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو۔ کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ دارین کہ ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ دھیمی دھیمی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، ٹھنڈی ٹھنڈی داد کے ساتھ اپنے لفظوں کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ثواب کا معنی ہے بدلہ۔ ہم نے کسی کو کسی چیز کا بدلہ پہنچانا ہے۔ وہ ہمارے پاس جو بھی اکٹھا ہو جائے گا سبحان اللہ کی صورت میں، بیان سننے اور سنانے کی صورت میں، اسے ہم پہنچائیں گے۔ اور ایصال ثواب ہے ایک باپ کے لیے، جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ جوانوں سے مخاطب ہوں، رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر۔ ایک صحابی دیہاتی علاقے کے
اپنے باپ کو تھوڑا سا مال دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں واپس آ کر آپ سے لے لوں گا، غلہ ہے کچھ مال ہے۔ واپس پلٹے تو باپ سے جب مال طلب کیا تو باپ کہتا ہے وہ تو میں نے کھا لیا، وہ تو میں نے استعمال کر لیا۔ بیٹا غصے میں کہتا ہے کہ مجھے مال چاہیے، باپ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ بیٹا حضور کی عدالت میں آیا، پیارے آقا کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آیا کہ میں نے باپ کے پاس مال رکھا تھا امانت کے طور پر اور میں سفر سے پلٹا ہوں، تو باپ کہتا ہے کہ وہ مال تو میں نے استعمال کر لیا، وہ مال تو میں نے کھا لیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں باپ کو بلایا جائے۔ کیا حضور کی شفقت ہے! میں باپ کا مقام ایک لفظ میں ختم کر کے بات آگے لیے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں باپ کو لایا جائے، باپ بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تو کہتا ہے نا کہ میرا مال اس سے واپس دلایا جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں انتا و مالوکا لے ابی کا، انتا و مالوکا لے ابی کا، تو وہ طلب کرتا ہے جو اس نے کھا لیا، اور میں محمد کا فرمان سن، جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے باپ کو۔ آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے راجہ صاحب، ان کی اولاد نے ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل کو سجایا، نیک کام کیا۔ میں دو تین لفظ شاید میرے ابتدا میں مشکل ہوں، وہ تھوڑے سے سمجھ لیجئے گا، میں بات آگے لیے جاؤں گا، آسانی ہو جائے گی۔ یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں بستے ہیں، اسے ایک نام میں دیتا ہوں، ایک نام آپ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کسی سے ٹھوکر ملتی ہے، کوئی بے وفائی کر جاتا ہے تو کہتے ہیں سراب ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہوں، دوپہر تپتی ہوئی دھوپ ہے، آپ کو دور سے دکھائی دے گا جیسے سڑک پر پانی ہے، موٹر وے پر پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے تو پانی نہیں ہوگا، وہاں بھی تپتی ہوئی سڑک ہے۔ اسے سراب کہتے ہیں کہ دکھائی کچھ دیتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے، وہ سراب ہے۔ دنیا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ سراب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ شریعت فرماتی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ میں بھی کمرہ امتحان میں ہوں، آپ بھی کمرہ امتحان میں ہیں، میں بھی امتحان دے رہا ہوں، آپ بھی امتحان دے رہے ہیں۔ اچھا امتحان کیا ہے؟ میں رونا شروع کر دوں؟ امتحان کیا ہے؟ میں باجے بجانا شروع کر دوں؟ امتحان کیا ہے؟ میں ناچنا شروع کر دوں؟ امتحان کیا ہے؟ یا میں دعائیاں دینا شروع کر دوں؟ بولنا توجہ چاہتے ہوں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی تقریر ہے لیکن میں سمیٹ دوں گا دو تین لفظوں میں۔ دو ہیں امتحان، تیسرا امتحان نہیں ہے، دو امتحان ہیں، یا ہے صبر کا یا ہے شکر کا۔ میں کچھ زیادہ فلسفیانہ بات نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے دیہات کا علاقہ ہے، لیکن کوشش کیجئے گا یہ میرے ابتدائی دو جملے آپ تک پہنچ جائیں۔ یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ ہم ان دونوں میں سے کسی ایک سے گزر رہے ہیں یا دونوں سے ہمارا واسطہ ہے، تعلق ہے، واسطہ پڑا ہے ہمارا۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میں امتحان یوں دوں گا، امتحان لینے والا بتاتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا۔ ممتحن بتایا کرتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا۔ نصاب یہ ہوگا، بڑی توجہ، طریقہ یہ ہوگا، سلیقہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، نصاب یہ ہوگا۔ یہ امتحان دینے والا نہیں بتاتا، امتحان لینے والا بتاتا ہے۔ امتحان رب لے رہا ہے، امتحان ہم دے رہے ہیں۔ امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، میرا جملہ سنیے گا،
امتحان ہے جو کہ انسانوں کا، امتحان ہے جو کہ انسانیت کا، تو اس امتحان کے لیے جنہیں سمجھ آئے شروع وہ بولیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے بات کہاں تک لے کے جانی ہے۔ امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، امتحان ہے چونکہ انسانوں کا، تو اس امتحان کے لیے ایک ماڈل چاہیے تھا جو انسانوں میں سے ہی ہو۔ چاہیے تھا، ایک نمونہ چاہیے تھا، تو خالق کائنات نے آواز دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نے اپنا محبوب ماڈل دے دیا ہے صبر کے امتحان کے لیے، میں نے اپنا محبوب ماڈل دے دیا ہے شکر کے امتحان کے لیے۔ اب توجہ، ماڈل تو ہزاروں پھرتے ہیں، ماڈل تو ہزاروں ہوتے ہیں، آج کل ہے ہی ماڈلنگ کا دور، لیکن آئیڈیل وہ بنتا ہے جو محبوب ہو، جسے اپنایا اسے جاتا ہے جو آئیڈیل بنے۔ ماڈل تو ہزاروں ہوتے ہیں، ماڈل تو کئی پھرتے ہیں، آئیڈیل نہیں ہر کوئی بن سکتا۔ آئیڈیل بننے کے لیے 3 زاویے ہیں، آئیڈیل بننے کے لیے 3 پیمانے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ پہلا پیمانہ اس نے جمال، دیکھو کہ وہ خوبصورت کتنا، اس نے کمال، اس کے پاس فن کیا ہے، اس نے جمال، اس نے کمال، اس نے خصائل، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں، اس نے جمال۔ ان 3 زاویوں میں اگر میرے آقا کی ذات کو دیکھو تو میرے آقا کی ذات مکمل نہیں اکمل ہے، اسے بیان کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ اس نے جمال، اس میں میرے آقا کی ذات کو دیکھو تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی مل جائے مصطفیٰ کے مسکرانے پر۔ اس نے کمال میں میرے آقا کی ذات کو دیکھو تو میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اس نے خصائل، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے میرے آقا کا، اس میں اگر میرے آقا کی ذات کو دیکھو تو جان کے دشمن ہیں لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں۔ اس نے جمال، جمال کیسا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، تو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ امتحان کے لیے نصاب قرآن دیا، جو میرے اپنے ہیں نا تو وہ تو بالکل ایسے کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہم نے صرف شاری لانا ہے اور قاضی خوش ہو جائے گا۔ امتحان کے لیے نصاب قرآن دیا، معلم حضور دیا، نصاب قرآن دیا، معلم حضور دیا، اور جب قرآن کی باری آئی تو فرمایا نون والقلم وما یسطرون،
نون حروف مقطعات میں، والقلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم،